سردار مسعود خان بڑی پیشنٹلی ویٹ کر رہے ہیں اتنی دیر سے. سردار صاحب آپ نے دونوں ہمارے ساتھیوں کے تجزیہ سنا. اب یہ بتائیں کہ جو اتوار کو ٹاکس ہو رہی ہیں عمان کے اندر، آپ سمجھتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل میں کوئی سیز فائر ہو سکتا ہے؟ اور اگر نہیں ہوا تو کیا ایسا ممکن ہے جو لوگ ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جا رہا ہے معاملہ؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی، اور دوسرے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بڑا جامع تعارف کروایا تھا، اور دو بہت ہی اچھے مہمان جو ہے، اچھے شرکاء، آپ نے ان کو بھی دعوت دی. تو میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کے یہ بھی کہوں گا کہ آپ نے جو تعارف کروایا اس میں آپ نے پاکستان کے عوام کی اکثریت کی کے جذبات کی عکاسی کی. دوسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ I want to switch to English for a while, and I want to express full solidarity with the people of Palestine, and because the people of Pakistan identify themselves with the people of Palestine, and they have condemned the atrocities and war crimes committed against the Palestinian people. And I think it was, I want to convey this message to the Palestinian brother that we are with you, we've always been with you diplomatically and also in many fields. تو اس کے بعد جو ہے، جو آپ کے دوسرے شریک مہمان ہیں، انہوں نے بھی بہت ہی مسائل کے اوپر سیر حاصل تجزیہ کیا. میں جو کہنا چاہتا ہوں، آپ کے جو سوال کی طرف میں براہ راست آتا ہوں، تو اس میں یہ بتاتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگرچہ صدر ٹرمپ نے 2 ہفتوں کا ایک وقفہ جو ہے اسے متعارف کروایا ہے، اور اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ جو جنیوا میں آج ٹاکس ہو رہے ہیں، آج پہلا دور ہوا ٹاکس کا، اور جو عباس عراقچی جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں، ان سے جو ہے آج شام کو یعنی جنیوا کے وقت کے مطابق یا کل مذاکرات ہو جائیں گے. اور اس کو کہتے ہیں آف ریمپ. جب 2 ممالک لڑ رہے ہیں اور ان میں جنگ میں بہت شدت آ جائے تو پھر جو ہے کوئی ایسا تیسرا راستہ تلاش کرنا ہوتا ہے، جو تلاش کیا گیا. اور اس میں جو ہے برطانیہ نے بہت سرگرمی کا مظاہرہ کیا. برطانیہ کے وزیر خارجہ واشنگٹن گئے، وہاں جو ہے مارکو روبیو سے ان کی ملاقات ہوئی. تو اور پھر جو ہے صدر ٹرمپ جو ہے، ان کی اپنی کنسٹیٹیوئنسی جو ہے، ان کا جو اپنا حلقہ ہے میگا کا، اور سب سے پہلے امریکہ کا، جس کی بنیاد پہ وہ الیکشن لڑ کے آئے تھے، وہ بھی ناراض تھے، اور وہ ان کو صلاح دے رہے تھے کہ آپ اس جنگ میں شریک نہ ہوں. تو یہ وہ عوامل ہیں جس کی وجہ سے جنگ میں تھوڑا سا توقف یا پوز آیا ہے. لیکن میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صدر ٹرمپ کی جتنے بھی بیانات ہیں وہ مبہم ہیں اور انپریڈکٹیبل ہیں. اور ابھی جو انہوں نے 2 ہفتے کی مہلت دی ہے یا ایک وقفہ دیا ہے، تو اس کے اوپر بھی ضرورت سے زیادہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے. واشنگٹن سے اس قسم کے اشارے آ رہے ہیں کہ تمام جو بھی قوتیں ہیں یا جو بھی اثاثے ہیں، فوجی اثاثے امریکہ کے، وہ متعین ہو چکے ہیں یورپ میں، اور اس کے بعد اسرائیل اور ایران کے ارد گرد. ڈیگو گارسیا میں جو ہے ان کی بہت کانسنٹریشن ہے. پھر جو خلیجی ریاستوں میں جو ہے تمام فوجیں الرٹ ہیں، اور اس وجہ سے یہ جو آنے والے دن ہیں ان کے بارے میں ہمیں بہت ہی چوکنا رہنے کی ضرورت ہوگی. مطلب یہ ہے کہ ہم جو امریکہ کے فیصلوں کے اوپر اثر انداز تو نہیں ہو سکتے، لیکن ایک طرف سفارتکاری چل رہی ہے اور دوسری طرف جنگ سخت شدت اختیار کر رہی ہے، جو دونوں طرف سے حملے ہو رہے ہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ ہمیں ایک دم پر امید ہو کے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے. ایک اور میں پہلو بتاتا ہوں کہ جو ان مذاکرات کا نقطۂ آغاز ہے، وہ جو جوائنٹ کامپریہنسو پلان آف ایکشن جو 2015 میں طے کیا گیا تھا، جس کے اوپر امریکہ نے بھی دستخط کیے تھے، اور وہ 2018 تک چلتا رہا، جسے آ کر امریکہ کے صدر ٹرمپ نے اس وقت یک طرفہ طور پہ منسوخ کیا تھا. تو اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو نقطۂ آغاز ہے وہی نقطۂ اختتام ہے. کیسے بھلا؟ کہ جو صدر ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایران کو پیغام بھیجا ہے کہ آپ یورینیم کی افسودگی کو صفر کر دیں. یہ ایران کے لیے ناقابل قبول ہے، کیونکہ وہ اس وقت جو ہے نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے ممبر کی حیثیت سے، اس کے سیکریٹری کی حیثیت سے اس کا استحقاق ہے کہ وہ جوہری توانائی کی افزودگی کرے.
4 سے 20% تک، اسے صفر نہیں کر سکتا۔ یہ بات درست ہے کہ اس وقت ایران جو ہے اس کے پاس جو یورینیم کے ذخائر ہیں ان کی افزودگی 60% تک ہے، اور لوگ جو ہے اندازہ لگا رہے ہیں کہ ان کے پاس 408 کلو گرام کے قریب افزودہ یورینیم موجود ہے۔ سردار صاحب مجھے ایک بات بتائیں، میں قطع کلامی کر لوں گا اگر آپ اجازت دیں۔ جی جی غازہ کے جو لوگ ہیں، جی ضرور، غازہ کے جو لوگ ہیں ان کے پاس کون سی انرچ نیوکلیئر یورینیم پڑا ہوا ہے، یا وہ کون سا ایٹم بم بنا رہے ہیں، یا ان کے پاس کون سے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے، جو اسرائیل نے اتنا بے انتہا ظلم کیا جو فرعون کو بھی شرم آ جائے گی اس پہ۔ بلکہ یہ آپ نے ابتدائی جملوں میں بھی کہا اور اس کی ابھی دوبارہ آپ نے اعادہ کیا ہے، تو آپ نے بالکل درست کیا۔ جو غزہ کے فلسطینی تھے اور بلکہ جو آکوپائڈ پیلسٹینین ٹیریٹری کے، وہ نہتے ہیں، غیر مسلح ہیں، اور ان کے خلاف جو بھی جرائم سرزد کیے گئے ان کو بین الاقوامی قانون اور انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کی زبان میں ان کو جنگی جرائم کہتے ہیں، ان کو نسل کشی کہتے ہیں، نسلی تطہیر کہتے ہیں، جینوسائیڈ کہتے ہیں۔ اور اگر آپ جو 1948 کا جینوسائیڈ کنونشن ہے اس کا آرٹیکل 2 پڑھیں، اور پھر آپ ایک لمحے میں آپ کو اور ساری دنیا کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اسرائیل نے وہاں جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے سردار صاحب، میں ایک عرض کروں، آپ کو اپنی رائے دے رہا ہوں، میں غلط ہو سکتا ہوں، آپ کو پتہ ہے ایران کا قصور کیا ہے، سب سے بڑا قصور کیا؟ جی فرمائیے۔ میری نظر میں ایران کا سب سے بڑا قصور جو ہے، جس کو اسرائیل دیکھ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ حماس خالصتاً ایک سنی تحریک ہے، حزب اللہ جو ہے ایک شیعہ تحریک ہے، اور پہلی باری اسلامک ہسٹری میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیعہ اور سنی ایک ہی آبجیکٹیو کے لیے کھٹے ہوئے میں ہیں، اور مسلمانوں کا کھٹا ہونا تو کسی طرح قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا ان لوگوں کو۔ بہت ہی اہم نقطہ آپ نے واضح کیا ہے، کیونکہ جو عراق کی جنگ ہے، یا جو ایران کا تصادم تھا، اس کے لیے مغربی طاقتوں نے بڑی محنت کی تھی، ان کے جو اسٹریٹجسٹ تھے، کہ کسی طریقے سے جو سنی اور شیعہ لوگ ہیں ان کو ایک دوسرے سے متحد، ایک دوسرے کے قریب نہ آنے دیا جائے، ان کے درمیان اتحاد نہ ہو، اور جو فالٹ لائنز کا یہاں مطالعہ کیا گیا اور اس کے بعد ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت ان کو لڑایا گیا ہے۔ عراق میں وہ جنگ اب بھی جاری ہے، اور مشرق وسطیٰ کے دوسرے حصوں میں، اور اس کے بعد انقلاب ایران کے بعد ایران اور عرب ریاستوں کے درمیان ایک خلیج حائل کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ بات درست ہے، اور اس سے فائدہ جو اٹھا رہا ہے وہ اسرائیل فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو خود نظام، جو بین الاقوامی نظام اور بین الاقوامی قوانین امریکہ کے زیر قیادت وجود میں آئے تھے دوسری جنگ عظیم کے بعد، اس عمارت کو، اس قانون کے ڈھانچے کو ایک ایک اینٹ کر کے امریکہ اور اس کے جو دوسرے مغربی ممالک نے اپنے سامنے مسمار ہوتے دیکھا ہے، تو اور اسرائیل نے ان کو مسمار کیا ہے، اور جو چیزیں جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم میں ہالوکاسٹ کے لیے لیجٹمیٹ تھی، وہ اب جو ہے ان کو ارریلیونٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے صحیح نقطہ اٹھایا۔ اس وقت دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ اسرائیل یہ برداشت نہیں کر رہا کہ ایران ایک جوہری طاقت بن جائے، اور اسی لیے وہ جو ہے امریکہ کو گھسیٹ رہا ہے اس جنگ میں۔ امریکہ بھی کوئی آمادہ نظر آ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس جنگ میں کود پڑے اور جنگ پھیل جائے، وسیعتر ہو جائے۔ تو اس لیے جو ہے اس میں پاکستان کو بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے قومی مفادات کا تحفظ کر سکیں۔ انشاءاللہ۔